إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ارزقنا اخلاص. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین. جی، ہمارا مرکب جاری چل رہا ہے. مرکبات کا ٹاپک الحمدللہ ہمارا ابھی تک کنٹینیو ہے، جس میں سے ہم 2 مرکبات کور کر چکے ہیں اور تیسرا بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا. آج اس کی ہوم ورک کی چیکنگ ہے، اور پچھلے 2 مرکبات کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو ورک شیٹ دی تھی، اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے. اور ہوم ورک میں ہم نے پچھلے 2 مرکبات کو اس لیے بھی ایڈ رکھا ہے کیونکہ جب مرکب اضافی جب آپ کا مکمل ہو جائے گا تو جب ہم جملہ بنائیں گے تو یہ سارے مرکبات آپ کو یاد ہونے چاہیے، اسی لیے آپ کو اس سے کنیکٹ رکھ رہے ہیں ہم. پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے مرکب اشاری پڑھا تھا تو اس کے ساتھ مرکب توصیفی کو بھی میں لے کر آئی تھی تاکہ آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ رہے. تو مرکب جاری کا تھوڑا سا ریکیپ لیں گے اور اس کے بعد ہوم ورک سالو کریں گے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، تو بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں. مرکب جاری ہم پڑھ رہے تھے. مرکب جاری بھی تقریباً کم از کم اس کے 2 اجزاء ہی ہوتے ہیں. مرکب جاری، پھر اس کے بعد ہم ہوم ورک کی طرف جائیں گے. پہلا جز حرف جر، ٹھیک ہے، اور دوسرا اسم مجرور. پچھلے جو 2 آپ نے مرکبات پڑھے وہ لاکڈ تھے چاروں اعتبار سے، اسم کے اعتبار سے. اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں یہ تو حروف میں ہی چلا جائے گا، اور اس کی پوری فہرست ہم نے آپ کو بتائی تھی. کل 17 ہیں حروف جارہ، لیکن ہم نے آپ کو 11 پڑھائے ہیں کیونکہ یہی قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. وہ فہرست بھی آپ کے پاس آ گئی تھی. جب بھی کسی اسم سے پہلے حروف جر آ جاتا ہے، حرف جر آ جاتا ہے، تو نتیجتاً وہ اس کے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. جب یہ اسم مجرور ہو جاتا ہے تو یہ رفع اور نصب میں سے نکل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ صرف اور صرف حالت جر میں ہوگا، اور اس کا تعلق چونکہ اسم سے نہیں ہے اس لیے یہاں پر یہ کوآرڈینیشن جو پچھلے آپ نے مرکبات میں پڑھی کہ چاروں اعتبار سے سیم ہوں گے وہ یہاں پر نہیں آئے گی. اس کے علاوہ یہ ال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے معرفہ اور نکرہ کی یعنی وسعت کی. اتنا کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. اور کوئی بات ہم نے آپ کو بتائی تھی؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب جاری چونکہ اس میں دونوں ایلیمنٹس اسماء نہیں ہیں، اس لیے پچھلے مرکبات سے تھوڑا سا اس کا اسٹیٹس لو ہے، اسٹینڈرڈ تھوڑا سا کم ہے. کیونکہ جب ہم جملہ بناتے ہیں ہم مرکب تام کریں گے، اس کی پلیسمنٹ کریں گے، اس کے جب ہم سیٹلمنٹ کریں گے، ہم آرگنائز کریں گے ایک پورے جملے کو، تو اس کا جو اسٹیٹس ہوگا یا یہ اس کی پلیسمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جملہ اسمیہ میں یا تو متعلق خبر ہوگا یا قائم مقام خبر ہوگا. اس کو ہم انشاءاللہ جملہ کرتے وقت سالو کریں گے. اور جملہ فعلیہ تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو معلومات دے دی تھی کہ جملہ فعلیہ میں تو یہ متعلق فعل ہی آئے گا، فاعل یا مفعول نہیں بنے گا. وہ ہم پھر اجزاء جب جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو اس کے آئیں گے، تو اس میں بھی یہ ان کا جو مین پارٹ ہوتے ہیں وہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، چلیں پھر اس کے بعد ہم ہوم ورک شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کتاب میں سے ہی، آپ کی بک کا پیج نمبر 43 ہے. پہلا سوال مرکب اشاری اور مرکب جاری دونوں کے متعلق تھا، اور سوال تھا مرکب جاری اور مرکب اشاری کو الگ الگ کیجیے. جی، پہلا مرکب ھذا الولد مرکب اشاری ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ ھذا اسم اشارہ ہے. آپ نے اس کو مرکب توصیفی کیوں نہیں کہا؟ موصوف اور صفت نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، تو آپ
اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ مرکب اشاری ہے. تلک البنت مرکب اشاری، ذالک الرجلان مرکب اشاری. اچھا یہ اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. یہ حالت رفع میں ہے یا جر میں ہے؟ رفع میں ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ الرجلانی، آنی کی آواز سے آپ نے پہچانا. یہ تثنیہ ہے، جمع ہے یا واحد ہے؟ تثنیہ ہے. یہ بھی آپ نے آنی کی آواز سے پہچانا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. ہؤلاء الرجال مرکب اشاری ہے اور یہ جمع ہے، مذکر ہے. اولئک النساء مرکب اشاری ہے. للنساء مرکب جاری. اس میں دو ایلیمنٹس ہیں، کون کون سا؟ لی اور نسائی. کل قمری مرکب جاری، یہ بھی دو ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کاف حرف جر اور دوسرا القمری، اسم مجرور ہی ہوگا ہر حال میں. جب بھی آپ کوئی ایسا کلمہ دیکھیں جس میں اگر وہ زیر کی حالت میں ہے اور اس سے پہلے کوئی حرف ہے اور وہ حرف حروف جارہ کی لسٹ میں آتا ہے تو وہ مرکب جاری ہوگا. والعصر مرکب جاری ہے. من البیتی، اچھا اس کو من البیتا یا من البیتو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ من کیا ہے؟ حرف جر ہے. جب حرف جر کسی اسم کے آگے لگے گا یعنی پہلے لگے گا تو وہ کیا کر دے گا؟ مجرور کر دے گا. علی السماء مرکب جاری. الی المسجد تاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تاللہ یہ تا کون سا والا ہے؟ قسمیہ ہے. والعصر کا بھی واو قسمیہ ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. مندرجہ ذیل کی تصحیح کریں. هذه الجدار، کیوں هذا الجدار؟ کیوں؟ الجدار مذکر ہے اور اسم اشارہ کون سا لائیں گے؟ مذکر کا لائیں گے. هذا هذان هؤلاء، هذه هاتان هؤلاء. اچھا اسم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ یہ الی المسجد تاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تاللہ یہ تا کون سا والا ہے؟ قسمیہ ہے. والعصر کا بھی واو قسمیہ ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. مندرجہ ذیل کی تصحیح کریں. هذه الجدار، کیوں هذا الجدار؟ کیوں؟ الجدار مذکر ہے اور اسم اشارہ کون سا لائیں گے؟ مذکر کا لائیں گے. هذا هذان هؤلاء، هذه هاتان هؤلاء. اچھا اسم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ یہ قریب ہے. ٹھیک ہے. ذالک الکتابی، یہ ٹھیک ہے. اس میں کیا غلط ہے؟ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے؟ جی کیا غلط ہے بیٹا؟ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ مرکب اشاری کے دو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، دونوں حالت رفع نصب اور جر اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الکتاب ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا، نصب میں ہوگا الکتابہ ہوگا اور جر میں ہوگا تو الکتابی ہوگا. دیکھیں ذالکہ تو ذالکہ ہی رہے گا کیونکہ مبنی ہے، تو اس میں کریکشن کی نیڈ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. آگے ہے ہؤلاء الولدانی. ہذان الولدانی. ہاں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو اس میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ مشار الیہ کو دیکھنا ہے. مشار الیہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ الولدانی آیا ہے. تو آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ یہ مذکر ہے، حالت رفع میں ہے اور تثنیہ ہے. تو آپ ٹیبل پر جائیں گے اور دیکھیں گے کس کی یہ کون سا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو الولدانی کو آپ الاولادو کرتے ہیں تو آپ کیا لیں گے؟ ہؤلاء الاولاد. اچھا یہ یہاں پر ہؤلاء الولدانی حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ سب بتائیے. حالت رفع میں. کیسے؟ یہاں تو زیر آ رہی ہے، آنی کی جو ساؤنڈ ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. فی المسجد، گڈ بارک اللہ. علی الکاذبون، کیوں بھائی؟ حالت جر میں لانا ہے. کاذبون کی حالت جر کیا ہے؟ کاذبین. اچھا کاذبین دونوں ساؤنڈ میں آتی ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی.
ایک جو کنفیوژن ہم ٹیبل بناتے ہوئی تھی کہ ہم کیسے پہچانیں گے، تو یہ آپ کے پاس یہ 100% شیور کہ اعلیٰ حرف جر ہے تو الکاذبین حالت جر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، گڈ. للمتقون کالنار الی البیتان الی البیتین. آنی کی حالت نصب اور جر کیا ہے؟ آنی عین. ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا؟ الی البیتین. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ اچھا، ھذا الساعۃ ھذہ الساعۃ. ٹھیک ہے. للمسلمون. گڈ. سب مزہ آیا اس کو کرنے میں؟ ویسے بھی کسی کو ٹھیک کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ہمیں، ہمارا فیوریٹ موضوع ہے اور ہمارے پسندیدہ کام ہے. کوشچن نمبر 1 میں جو 6 ہے للنساء. للنساء، ان کا سوال ہے، سوال نمبر 1 جو ہم نے ابھی سولو کیا ہے، اس میں للنساء یہ النساء ہے یا نساء ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ النساء. کیسے پہچانا آپ نے؟ تشدید کی وجہ سے. آپ کو شمسیہ اور قمریہ یاد ہیں؟ شمسیہ کی علامت کیا تھی؟ شدائی. اگر تو یہ ال نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ لنساء ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لی کے ساتھ جب آپ اسم مجرور جوڑیں گے اور وہ معرف باللام ہوگا تو وہ ال کا حمزہ مائنس کر دے گا، گرا دے گا، اور ال کا جو لام ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. جب اس کو کھولیں گے تو دو کون کون سے آپ کے پاس کمپاؤنڈس کے اجزاء نکلیں گے، ایلیمنٹس نکلیں گے؟ لی اور النسائی. ٹھیک ہے بیٹا، چلیے سے. اچھا، کل قمری میں کیا ہے؟ کل قمری میں ال ہے. ٹھیک ہے، ورنہ کیسے ہوتا؟ کا قمری، کا القمری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معرفہ ہے استعمال ہوا ہے یا نکرہ استعمال ہوا ہے. جی کلیئر ہے یہ سارا؟ ورک شیٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اور ہوم ورک جو ہم نے آپ کو دیا تھا، ورک شیٹ نمبر 8، اس کو سالو کریں گے، جو کہ آپ کے دروس نمبر 7 اور 9 کے متعلق تھی. درس نمبر 7 میں مرکب توصیفی اور درس نمبر 9 میں مرکب اشاری. تو ان دونوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا. سوال نمبر 1 ہے، بریکٹ میں دی گئی صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کریں. یعنی ہم نے آپ کو کیا دی ہیں؟ صفات دی ہیں، اور صفت کا تعلق کس مرکب سے ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی. تو یہ سوال کس مرکب کے متعلق ہو گیا؟ مرکب توصیفی. یومن یعنی اسم ذات ہم نے آپ کو دے دی ہے، اس کے ساتھ اسم صفت ہم نے آپ کو بریکٹ میں دی تھی، آپ کو سوٹیبل اس کے ساتھ میچ کر کے آپ کو کمپاؤنڈ بنانا تھا. جی، یومن کے ساتھ ہم نے آپ کو بریکٹ میں عظیمن دیا تھا، تو کیا اسپیلنگ پورے مرکب کی ہو جائے گی؟ شیئن کے ساتھ ہم نے عجیبن دیا تھا، قلبن کے ساتھ مطمئن دیا تھا، النفس کے ساتھ ہم نے آپ کو مطمئن دیا تھا. کیا اسپیلنگ پوری کیا بن جائے گی؟ النفس المطمئنۃ. کیوں آپ نے اس کو مؤنث بنایا؟ نفس مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے. الارض کے ساتھ ہم نے آپ کو مقدس دیا ہے، الارض المقدسۃ. ٹھیک ہے، یہ والی اس کی فارمیشن پوری ہو جائے گی. الرجلان صالحون، الرجلان صالحان. امرأتان کے ساتھ ہم نے آپ کو مجتہدون دیا ہے. سب بتائیے، آواز نہیں آ رہی ہے. مجتہدتان، امرأتان مجتہدتان. ٹھیک ہے. نساء مؤمن، نساء مؤمنات، مؤمنات. جی عاقل ہے، کیا بنے گی؟ نساء مؤمنات. ابواب مفتوح، کیا بنے گی؟ ابواب مفتوحۃ. یہاں پر کون سی ابواب جمع ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل. اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اس کا صرف ایک ہی دوست ہے، ون اینڈ اونلی. کون سی؟ واحد مؤنث.
آپ ہر جگہ دیکھیں گے، توصیفی میں، اشاری میں، پھر آپ اضافی میں دیکھیں گے، آپ جملہ بنائیں گے تب، آپ خبر لائیں گے تب، اور اس کے بعد جب آپ جملہ فعلیہ میں جائیں گے تب، اس کے علاوہ آپ ضمائر لائیں گے تب، سب میں آپ دیکھیں گے کہ جمع مکسر تھوڑی سی ٹیڑھی چلتی ہے اور صرف اس کی ایک سے دوستی ہے۔ یہ اصول اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں تو آپ کو سارا آپ کا جو اسم کا ہے بیڑا وہ تقریباً پار ہو جائے گا۔ جی دوبارہ سے بتائیں گے، ابوابن کے ساتھ کون سی صفت لگے گی؟ مفتوحتن۔ آیاتن دیا ہے اور ہم نے آپ کو بینن دیا ہے، بیناتن، ٹھیک ہے۔